سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب تنبیہ الغافلین سے سلسلہ وار جو درس ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، اس میں ہم شغلی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے. لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے گرمائی تعطیلات اور سمر کیمپ کی آمد کے پیش نظر ہم نے تعلیم اور تعلم کی فضیلت، اہمیت اور تاکید کے حوالے سے آپ کو مخاطب کیا. اب ہم پیچھے جاتے ہوئے دوبارہ سلسلہ وار جو درس ہے اس میں چغلی کے بیان سے متعلق کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے. چغلی کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں اور شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے. اور چغلی کی تعریف بولے تو واہ واہ نہیں، اس کے بارے میں جاننے کو تعریف ہوتا ہے. انٹروڈکشن یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کی کوئی بات دوسرے کے سامنے اس غرض سے بیان کرنا کہ دونوں لوگوں کے بیچ میں ناراضگی، بدگمانی یا نفرت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں چغلی. یعنی کسی کے بارے میں کوئی بات آپ نے سنی، وہ صحیح ہوگی، لیکن آپ دوسروں تک پہنچانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بات پہنچائی جانی چاہیے. یہ بات بتانے سے کہیں دونوں میں جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا، دونوں میں ناراضگی تو نہیں ہو جائے گی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ بات بولے تو سچی بھی ہے تو کیا ہوا، جھگڑا ہو جائیں گے، تو نہیں بولنا. اگر بول رہے ہیں تو چغلی ہے اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اس درس میں جو باتیں آئیں گی وہ تو ہے ہی اس حوالے سے، جو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی بری خصلت ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور اس سے بڑھ کے کیا ہونا، جنت میں کوئی نہیں گیا تو کہاں جاتا؟ 2 ہی ٹھکانے آخرت میں، ایک جنت ایک جہنم. تو جنت میں نہیں گیا تو جہنم میں جاتا. تو اس کو معمولی بات سمجھتے لوگ، کیونکہ یہ زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں یہ ہلکے پھلکے رہتے ادائیگی میں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑے خطرناک رہتے. سب سے زیادہ جس چیز کو قابو کرنا ہے ایک انسان وہ ہے اس کی زبان، دوسرے شرمگاہ. اس واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، تم 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک 2 دانتوں کے بیچ والی چیز، دوسرے 2 پیروں کے بیچ والی چیز. دانتوں کی بیچ کی والی چیز زبان، پیروں کے بیچ والی چیز شرمگاہ. یہ 2 چیزوں کی حفاظت انسان اگر کر لے تو وہ سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا. تو زبان کی حفاظت کیسا ہوگی؟ زبان کا استعمال کم ہو. اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نگاہ نیچی رہے. نگاہ سے شرمگاہ کی خرابیاں پیدا ہوتی. تو بہرحال چغلی کے حوالے سے کچھ اور باتیں آج انشاءاللہ تعالی اس درس میں بیان ہوں گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا جنت سے بات کر، کہنے لگی جو مجھ میں داخل ہو وہ نیک بخت ہے. ہاں، یعنی جو خوش قسمت ہوگا، نیک بخت ہوگا، جس کی تقدیر اچھی ہوگی وہی مجھ میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت اور جلال کی قسم 8 قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہ سکتے. جنت اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کون جائے کون نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے. جیسے آپ کوئی تقریب کرتے ہیں تو اس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں کون آئیں گے کون نہیں آئیں گے. یہ مہمانوں کو بلائیں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو نہیں بلانا ہے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کیے، جنت تخلیق فرمانے کے بعد اس میں آنے کے لیے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز بنائے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں آنے دیں گے. پہلا ہے کثرت سے شراب نوشی کرنے والا. مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا پی لیا تو جا سکتا، تھوڑا پیا تو بہت پیتا، تو شرابی نہیں جائے گا بولنے کے معنی. اور شرابی بولے تو صرف شراب پینے والا نے، نشہ کرنے والا مراد ہے. کیونکہ کئی لوگ ہیں شراب سے بھی زبردست نشے کی چیزیں پیتے. کئی قسم کے پاؤڈر نکل گئے، کئی قسم کے کیمیکلز نکل گئے. نشہ اور چیزیں ایسی ہیں جو شراب سے زیادہ نشہ پیدا کرتی ہیں. تو کوئی بھی نشہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دوسرے زنا پر مصر، یعنی ایسا شخص جو زانی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تیسرے شغل خور جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے. چوتھے دیوس ایسے مرد کو کہتے ہیں جو بے غیرت ہو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو دیکھے غیر مردوں کے ساتھ بات کر رہی، ہنس رہی، بول رہی، بے پردہ ہو رہی ان کے سامنے اور کچھ بھی نہیں بول رہا، غیرت اس کی گوارہ نہیں کر رہی. کئی ہمارے نوجوان ایسے ہیں اپنی بہنوں کو دیکھتے غیر مردوں کے ساتھ رابطے ہیں ان کے، تو رکتے نہیں کیوں؟ خود ان کے بھی کسی غیر عورتوں کے ساتھ رابطے ہیں. تو انہوں جو پٹری پہ چل رہے ہیں وہ دوسرے چلے تو کئی کو برا دکھتا، غیرت مر جاتا. حیا جس میں نہیں ہے، دین اس میں نہیں ہے. تو ایسا مرد جو اپنے عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ رابطے میں دیکھے اور اس کو
روکے نہیں اور اس کو برا نہ دکھے، تو ایسے مرد کو کہتے ہیں دیوس، حدیث میں آیا ہے، حدیث کا لفظ ہے یہ۔ پانچویں شرطی، یعنی بات بات پہ شرط لگانے والا۔ چھٹے مخنث، مخنث بولے تو جو زنانہ ہونا مردانہ، کوئی اگر قدرتی طور پہ ایسا ہو تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بنتے ویسے اپنے آپ کو بناتے رہتے مرد، لیکن کئی آج کل تو بہت ہو گئے شہر میں، پریشان ہیں کئی لوگ ان کے حرکتوں کی وجہ سے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ساتویں قطع تعلقی کرنے والا، یعنی رشتے ناطے کاٹنے والا۔ کئی باتیں تعلقات میں ہوتی جو ہم کو ناپسند رہتی، دوست ہے اس کی کوئی بات ناپسند آ جاتی، رشتہ دار ہے، بہو ہے، ساس ہے، آپس میں کئی باتیں جو ہے ایسی ہو جاتی جو ایک دوسرے کو ناگوار گزرتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتہ ہی ختم کر لیا جائے، صورت نہیں دیکھنا، آنا نہیں، ملنا نہیں، جانا نہیں، یہ سب چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ناگوار گزر جائے یا اور بھی کوئی بڑی حرکت بھی ہو جائے تب بھی خطا تعلقی کا حکم نہیں ہے۔ اب لوگ احتیاط کے نام پہ خطا تعلقی کرتے ہیں، احتیاط کر لینے کہتے ہیں، تو اللہ رسول کو نہیں معلوم احتیاط کس کو بولتے، پھر کئی کو خطا تعلق سے منع کرے، تو خطا تعلقی حرام ہے، اور اس کے اپوزٹ ہے صلہ رحمی، تعلقات جوڑے رکھنا، لوگوں کو برداشت کرنا، یہ واجب ہے۔ آٹھواں وہ شخص جو جنت میں نہیں جائے گا جو اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ میں یہ نہ کروں گا پھر اپنی بات کو پوری نہ کرے، یعنی جھوٹی قسم کھانے والا۔ تو اس میں 8 لوگوں کا تو ذکر ہونے سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں عنوان سے متعلق کیا ہے؟ چغل خور۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کی صحبت میں رہے ہیں، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے یہ خلیفہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آپ تک بات کو نقل کرتا ہے تو جان لو کہ وہ تمہاری بات کسی اور کو بھی بتائے گا۔ حکمت کی بات سکھا رہے ہیں۔ کوئی آدمی آ کے ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتا ہے آپ کے سامنے، یہ بولے، انہوں وہ بولے، انہوں ایسا کرے، انہوں شکایت، تو سمجھ لو کہ آپ کی باتیں بھی جا کے دوسروں کو بتائیں گے، کیونکہ لازمی بات دور ہے، یہ اس کی عادت وہی ہے، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا۔ تو یہ اس میں صرف مراد بتائے گا نہیں ہے، بتائے گی بھی ہے، اور زیادہ بتائے گی رہتا ہے، اس میں بتائے گا کم رہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں اور مسلمانوں کے بہت زبردست بادشاہ گزرے ہیں، اور آپ کی جو حکومت تھی وہ خلافت راشدہ کے نہج پر تھی۔ تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے پاس کسی کا تذکرہ کیا برائی کے ساتھ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے معاملے میں بات کریں، اگر تو جھوٹا ہوا تو اس آیت کا مصداق ہوگا، کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصول خبر کے حوالے سے، خبر بولتے اطلاع، نیوز، کہ اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ دین کا بہت اہم اصول ہے جس پر مسلمان بہت کم کاربند ہے۔ کوئی بھی آپ کو آ کے کسی کے بارے میں بول دیتا ہے ایسا بولے، ایسا کرے، فوری مان لیتے بس، ارے فوراً مرشدہ کہتے وہ چور ہے بھائی، انہیں ہاں وہ چور ہے، مرشدہ چور رہتا ہے، ایسی بات غلط۔ ہر طبقے میں اچھے برے لوگ رہتے ہیں، وکیلوں میں کیا اچھے برے نہیں ہیں، لیڈروں میں کیا اچھے برے نہیں ہیں، عوام الناس میں اچھے برے نہیں ہیں، ہر طبقے میں رہتے، تو لوگ فوری کسی کے بارے میں بولتے ایسی جیسا سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بتلا رہے قرآن میں، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس فاسق، تو فاسق کس کو بول رہے ہیں؟ چغل خور کو بول رہے ہیں۔ فاسق کسے بولتے ہیں؟ اصل میں کھلے عام گناہ کرنے والا، کھلے عام قتل کرنا، کھلے عام شراب پینا، کھلے عام زنا کرنا، فاسق کا کام ہے۔ تو چغل خور کو بھی فاسق فرما رہے ہیں، ان کی لائن میں انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی فاسق، تو فاسق کیسے پہچاننا اس کو؟ انہیں ادھر کی ادھر کر رہا، اس وجہ سے فاسق ہے۔ تو فاسق آئے بنبأ، نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو، کوئی اطلاع کو، کوئی اطلاع لے کر آئے، فتبینوا، بس تم کیا کرو؟ اس کی وضاحت کر لو، معلومات کر لو، اس کے بارے میں تحقیق کر لو کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، کیونکہ چغلی کرنے والا فاسق ہوتا ہے، تو فاسق کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، تو تحقیق کرو۔ حضرت کے پاس انہیں خبر لے کے آیا تھا نا، چغلی کر رہا تھا، تو آپ فرمائیں ذرا ٹھہر، تیرے معاملے میں ہم ذرا تحقیق کر لیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آ کے چغلی کرے تمہارے سامنے، ادھر کی ادھر کرے، تو تم معلوم کر لو کہ وہ بات درست ہے یا نہیں۔ کیوں معلوم کرو؟ کوئی آ کے آپ کو کچھ بھی بول دیا، آپ اس کے بارے میں کچھ رائے قائم کر لی، بدگمان ہو جاتے آپ، یا کوئی آ کے کچھ بھی خبر دے دیا، آپ جا کے انہیں خبر دیا بول کے کسی سے بھڑ گئے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، قتل خون ہو جاتا، مار پیٹ ہو جاتی، تعلقات خراب ہو جاتے، تو فساد ہوتا ہے اس سے۔ تو اس واسطے کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے، اب آج کل تو خبروں کے پہنچانے کا بہت تیز ذریعہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے اوپر بہت ساری خبریں ادھر سے ادھر سیکنڈوں میں آتی اور جاتی، اور لوگ کیا سمجھتے جو بھی فون پہ آیا وہ صحیح رہتا سمجھتے، بلکہ اس میں زیادہ جھوٹ رہتا۔ اب وہ سچ جھوٹ کی تحقیق میں نہیں جانا ہے تو پہلے تو یہ چیز سے بچنا کہ زیادہ دیکھنا نہیں۔ اب اگر کوئی چیز پہنچ بھی گئی تو تحقیق کرنے کی عادت ڈالنا ہے، تو بات ہم کو خبر ملی یا ایسا ہوا، اور آج کل اتنی خرابی ہو گئی ہے معاشرے میں، گھروں کے خبروں کو لوگ باہر لا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اس کو، تو سب فاسق ہی نہیں، ادھر کی ادھر کرنے والے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ کئی ایسے چینل ہیں، سب تو نہیں ہوں گے، جو بھی ایسا کرتے ہیں انہیں ذمہ دار، اس کے غیر ضروری باتوں کو بلیک میلنگ کے انداز میں سوشل میڈیا پہ ڈال کے کر کے گھروں کے قصوں کو، گھریلو جھگڑوں کو، آپسی اختلافات کو منظر عام پہ لائیں، تو یہ کرنا مناسب نہیں۔ تو حضرت فرمائے اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھے معاف کر دیں، کیوں تو فاسق ہے، آ کے کیا کرا؟ چغلی خرا۔ تو کہنے لگا امیر المومنین معاف کر دیجئے، دوبارہ ایسا نہ کروں گا۔ تو اس سے آپ کیا کریں؟ اس کو تنبیہ کرے کہ تو ادھر کی خبر ادھر نہیں پھیلانا، ادھر کی باتیں ادھر نہیں کرنا۔ اچھا اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حرام زادہ بات کو نہیں چھپاتا۔ اللہ اکبر، یعنی چغلیاں کرنے والا حرام زادہ ہے فرما رہے ہیں۔ اور حرام زادہ کسے بولتے ہیں؟ گالی ہے نا، ولد الزنا کو بولتے ہیں، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ خصلت کس کی ہے؟
وہ شخص کی ہے جو ایسا رہتا ہے، یعنی اچھا نیک آدمی ایسے کام نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں اور اپنی قوم میں حسب نسب والا یعنی اچھے اعلیٰ خاندان والا ہونے کی پہچانت کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی جو اپنے پیٹ میں کسی کی بات نہ رکھے اور چغلی کرتا پھرے وہ کیا ہے؟ حرام زادہ ہے، کیونکہ اگر حرام زادہ نہ ہوتا تو بات کو چھپاتا۔ اسے اس آیت قرآنی سے مستنبط کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ اتنا سخت مسئلہ ہے نا، ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ کہاں سے نکلا؟ بول رہے ہیں قرآن مجید سے مسئلہ نکلا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ القلم کی 29ویں پارے میں ہے، ہمازم مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اس کا ترجمہ ہے طعن آمیز اشارتیں کرنے والا۔ طعن آمیز بولے تو طعنہ دینے کے انداز میں اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے، یہ دیکھو آگے ایسا کرتے ہیں، آنکھیں منڈی ہلا کے کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں طعن آمیز اشارتیں کرنے والا، ایک خصلت اس کی۔ چغلیاں لیے پھرنے والا یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے والا۔ مال میں بخل کرنے والا۔ چوتھے حد سے بڑا ہوا بدکار، یعنی بدکار تو ہے ہی، حد سے بڑا ہوا۔ سخت خو بولے تو لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھنے والا، چڑچڑا پنا کرنا، ان کے ساتھ جھڑک کے بات کرنا۔ اس کے علاوہ بدذات ہے، یعنی جو ابھی لفظ گزرانا حرام زادہ وہ ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی آیت آپ کو معلوم؟ ولید ابن مغیرہ نام کا کافر تھا مکے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گستاخیاں کرتا تھا، بدتمیزیاں کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما کے اس کے 10 خصلتیں، یہاں تو چند بیان ہوئی، 10 خصلتیں بیان کر کے آخر میں فرما دیے کہ وہ ولد الزنا ہے۔ تو اس کو خود نہیں معلوم تھا، اس کا باپ جس کو نہیں سمجھتا تھا باپ ہے وہ باپ نہیں ہے بلکہ، تو اپنی ماں سے جا کے بولا کرتے یہ آیت کے بعد میں قسم دیتا ہوں میں تیرے کو سچ سچ بتا میں کس کی اولاد ہوں، میرا باپ تو فلاں مغیرہ نام کا ہے، بول رہی نا تو ولید عربوں میں نام میں باپ کا نام بھی آتا، تو مغیرہ میرا باپ ہے، بول رہی نا باپ میرا مغیرہ ہے کیا؟ تو جب بہت ڈرایا اماں کا تو اماں بولتی نہیں بیٹے تیرا باپ مغیرہ نہیں ہے، یعنی تو میرے بطن سے تو پیدا ہوا لیکن تیرا باپ کوئی اور ہے بولے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو خصلتیں ہیں یہ اچھے آدمی کی نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کو طعن آمیز اشارتیں کرنا، چغلیاں کھانا اور مال میں بخل کرنا نیک لوگوں کی خصلتیں نہیں ہیں، ایسے بدترین آدمی کی خصلتیں تھیں وہ، اس واسطے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں اس طریقے سے ذکر فرمایا۔ اب بتا رہے ہیں کہ یعنی ولید ابن مغیرہ کیونکہ وہ چغلیاں کھاتا پھرتا تھا اور اس کی خصلت کیا تھی؟ مناع للخیر، منع کرنا، لفظ نے منع کر دیا وہی ہے یہ منع، بہت زیادہ منع کرنے والا، للخیر اچھی اچھی باتوں سے بہت زیادہ روکنے والا، یعنی لوگوں سے بھلائی کو روکتا تھا، کوئی دیے دلائے تو مت دیو، کوئی دے رہے ہیں بول کے جھگڑتا تھا لوگوں سے، اور بھی کوئی کسی کی مدد کرے تو مت کرو بول کے، تو منع تھا، منع مانے روکنے والا۔ معتدن اثیم کے معنی یعنی فاسق و فاجر تھا، کھلے عام برائیاں کرتا تھا۔ عتل بعد ذلک زنیم کے معنی ہے یعنی جس میں یہ سب صفات پائی جائیں تو وہ کیا ہے؟ حرام زادہ ہے، بول اللہ تعالیٰ۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، تفسیر میں ایک ایسا آیا ہے بول رہے ہیں، یعنی خدا نخواستہ جو بھی چغل خور ہو وہ حرام زادہ ہے بولنے کے معنی نہیں ہے، یعنی یہ نیک لوگوں کی صفت نہیں ہے بولنے کے معنی۔ تو ایسے لوگوں کی صفت جو اس قسم کے ہو آپ لوگ کیوں اختیار کر رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک واقعہ ہے، ایک دانا نے اپنے ایک ساتھی سے ملاقات کی، دانا بولتے ہو سمجھدار عقلمند آدمی، اور اس کے پاس کسی بھائی کا تذکرہ کیا، کسی کا برائی کے ساتھ ذکر کیا، تو دانا نے اس سے کہا، کیا کہا؟ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قحط آیا، قحط بول تو کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی تو اناج نہیں اگتا، ندیوں تالابوں میں پانی سوکھ جاتا، تو بہت تنگی ہو جاتی زندگی میں۔ تو ویسا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں 3 مرتبہ نماز استسقاء کے لیے لے کر نکلے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ نماز استسقاء بول تو بارش نہیں برسی تو جنگل میں جا کے بچوں کو عورتوں کو سب اللہ کے سامنے دعا کرتے، نماز پڑھتے، تو اس کو استسقاء کی نماز بولتے۔ تو آپ لے کے نکلے لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی، 1-2 مرتبہ نے اللہ کے نبی جن کی دعا اللہ سن لیتا نا، 3 مرتبہ لے کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آپ بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے کوہ طور پہ جا کے، تو آپ اللہ سے عرض کیا اے اللہ آپ کے بندے 3 مرتبہ دعا کے لیے نکلے لیکن آپ نے ان کی دعا نہ سنی۔ آپ یہ نہیں بولے دیکھو آپ کتنی تواضع ہے، اے اللہ تیرا نبی آیا تیرے دربار میں مانگنے تو نہیں دیا، نہیں بولے دیکھو آپ کیا بولے، آپ کے بندے، یہی ہے انبیاء کی بندگی، یہ ہے ان کی شان اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ تو بولے اللہ آپ کے بندے 3 مرتبہ دعا کے لیے نکلے لیکن آپ نے ان کی دعا نہ سنی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی پکار کو نہ سنوں گا کیونکہ تم میں ایک چغل خور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قحط پڑنا، نحوست آنا گھروں میں، فتنے فساد بپا ہونا، یہ چغل خوروں کی وجہ سے ہوتا۔ تو بولے کیونکہ تم میں ایک چغل خور ہے جو چغل خوری پر مصر ہے، یعنی عادت بنا لیا، چغل خوری کرتا رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیں تاکہ یہ نحوست جاتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں تمہیں چغلی سے روکتا ہوں اور میں خود چغل خور بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ شان ستاری اللہ کی ہے، ہم میں ہر کوئی نہ کوئی برائی اور گندگی میں مبتلا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس واسطے زندگیاں گزر جا رہی ہیں۔ داڑھی ٹوپی وعدہ سن کے لوگ بہت نیک آدمی سمجھتے، نہیں معلوم ہمارے اندر کیا ہے، ہم جانتے بھی ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اللہ پردہ ڈال دیا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کیا رہا نیک آدمی ہے۔ ایسے ہی بھائی کو سمجھ لیتا میرا بھائی ہے، ایسی تمام رشتوں میں تعلقات میں ہوتا، ہر ایک کے عیب اگر ہمارے سامنے ظاہر کر دیے جائیں تو کوئی کسی کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اے موسیٰ میں چغل خوری کو ناپسند کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ چغل خوری کروں کہ انہیں فلاں بول کے بتا دیا تو یہ خود چغل خوری ہو گئی، تم سب توبہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، چنانچہ اس سب نے توبہ کی تو بارش برس گئی۔
اور ایک واقعہ ہے، منقول ہے کہ سلیمان بن عبد الملک جو ایک اموی خلیفہ تھا، اموی کون تھے؟ یہ خاندان کا نام، امویہ خاندان تھا یہ، جیسا قریش خاندان قبیلہ ہے نا، اس میں بنو ہاشم حضور کا خاندان، تو یہ امیہ ایک شخص تھے، ان کے خاندان کو بنو امیہ بولتے. تو منقول ہے کہ سلیمان بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا ایک فرد بادشاہ تھا، امیر المومنین، منقول ہے کہ سلیمان عبد الملک امیر المومنین بیٹھے تھے، یعنی وہ بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پاس امام زہری موجود تھے، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص آیا، سلیمان بن عبد الملک نے اس سے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے میرے بارے میں یوں یوں کہا. اب بادشاہوں کی باتیں شکایت کرتے رہتے نا، تو ایک آدمی کو پکڑ کے لائے ان کے جاسوساں، حضرت آپ کے بارے میں لوگوں میں ایسی ویسی باتیں کر رہا تھا، تو انہیں سوال کرا اس سے کہ تم ایسا ایسا کیے. تو وہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کہا، انکار کر دیا، ان کی موت پکاری کہ ہاؤ بولا تو گردن مار دیتے. تو سلیمان نے اس سے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ سچا آدمی ہے، یعنی قابل اعتبار ہے، قابل بھروسہ ہے، جو تیرے بارے میں میرے سامنے شکایت کرا، چغلی کرا. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا بادشاہ سلامت چغل خور سچا نہیں ہو سکتا. بولے اللہ اکبر، انہیں اعتماد کیوں کر رہا تھا؟ میرا آدمی ہے، میرے کو خبر دیا بول کے. تو فوری امام زہری کیا بولے، آپ بول رہے نا کہ انہیں جو بتایا سچا آدمی ہے، انہیں چغل خور ہے، اس کا چغل خور ہونا خود بتاتا ہے کہ انہیں سچا نہیں ہے. تو سلیمان نے کہا سچ کہا، سلامتی کے ساتھ چلا جا. تو بادشاہیں بھی کیسے تھے، بزرگوں کو محفل میں رکھتے تھے اور انہوں بولے سے قبول بھی کرتے تھے. ایک دانہ کا قول ہے، جس نے تجھے بتایا کہ فلاں نے تجھے گالی دی ہے، تو گالی دینے والا وہ ہے کہ جس نے تجھے بتایا، نہ کہ وہ جس کے بارے میں بتایا. ہاں، کئی چیزیں ہمارے کو نہیں معلوم ہونے تک ہم سکون سے کسی کے ساتھ رہتے، ان کے بارے میں معلوم ہوتے ہمارا دل کھنچ جاتا. تو حضرت وہی بات فرما رہے ہیں، ایک آدمی آ کے تم کو بولا ارے تمہیں معلوم فلاں جانا گالی دے رہا تھا، تو نیت کیا رہتی اس کی؟ انہیں بتانا چاہتا ہے تمہارا دشمن ہے، انہیں بدماش ہے، میں اچھا ہوں، دیکھو تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، میں تمہارے کو خبر دے رہا ہوں انہیں برا ہے بول کے، تو اس کو برا بتا کے اپنے کو قریب بتانا چاہ رہا ہوں انہیں. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ جو آ کے تم کو بتایا نے فلاں گالی دیا، تو انہیں تو کبھی کے دے لیا، تم کو معلوم ہی نہیں تھا. انہیں آ کے جو بول رہا اب انہیں گالی دے رہا تمہارے کو بول رہے ہیں، اصل میں کتنی صحیح بات ہے. دیکھو تو اس سے کیا پتہ چلا، نہ چغلی سننا نہ چغلی کرنا، اور کوئی چغلی کرا تو سمجھ جانا انہیں میرا ہمدرد نہیں ہے، انہیں لطرا ہے، لڑانا چاہ رہا، دل میں براس ڈالنا چاہ رہا کسی کے بارے میں، یا ڈالنا چاہ رہی. کیوں زور دے کے بول رہا ہوں؟ عورتوں میں ہوتا تھا بلانا، میں ہلو ساس کے پاس آتی جٹانی دیورانی ایسا کرے ویسا کرے بولتی، اور ایسے ہی دیورانی آ کے بولتی ارے جٹانی کیا کم کرے، ایسے ہی ننند آ کے بولتی بھاوجوں کے بارے میں ایسا کرے ویسا کرے. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی، گھروں میں فساد پیدا کرتی. اور آج گھروں میں بہت فساد ہے، مسلمانوں زندگیوں میں سکون نہیں ہے. نماز پڑھتے ہم، قرآن پڑھتے، روزے رکھتے، پھر کیوں ایسا ہو رہا؟ غور کرتے آپ. نماز روزہ وغیرہ تعلق باللہ کے واسطے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے. لیکن کوئی نماز پڑھ کے کسی کی غیبت کرے تو کیا انہیں نیک آدمی ہو سکتا؟ ایک ہے ہمارا تعلق اپنے اللہ سے، جو نماز کے وقت، روزے کے وقت، حج کے وقت جڑ جاتا. لیکن ہمارا ایک تعلق ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، دیگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ. ان کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہمارا، تو ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ تو نہیں سیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق قائم رکھنا ہے وہ بھی بہت جنوں کم معلوم، لیکن پھر بھی اس سے زیادہ معلوم ہے. جن کے ساتھ زیادہ رہتے ان کے بارے میں کم، جس کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرنا ہے ان کے بارے میں زیادہ معلوم ہونا چاہیے نا، الٹا ہے اس کا. تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو آ کے تم کو خبر دیا انہیں گالی دیا تمہارے. حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں جو تیری جھوٹی تعریف کرے تو محفوظ نہیں اس بات سے کہ وہ تیری جھوٹی مذمت بھی کرے گا. ہاں، خوش ہوتے لوگ، آ کے کوئی تعریف کرا، بہت اچھی تقریر کرے، بولتے سینہ پھول جاتا. کیا دعوت کرے تھے، بولتے سینہ پھول جاتا. سچی بھی کراؤں گا، میں تعریف سن کے پھلنا نہیں، مذمت سن کے ڈھلنا نہیں. یہ اصول یاد رکھو زندگی میں، سن لینا. مگر آدمی جو ہے کوئی کچھ بولا کرا تو پہچاننا اس کو، یہ بہت بڑی صلاحیت کی بات ہے کہ انسان زندگی میں جو ہے لوگوں کو پہچانے. مردم شناسی بولتے ہیں. اب اتنا بڑا فن نہیں بھی آیا تو کم از کم اتنا آنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے چھاٹ سکنا. تو خوشی میں کیا کرتے، تعریف کرتے، پھول جاتے، سینہ پھول جاتا. جبکہ اس کی حدیث میں مذمت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کسی کی تعریف کیا اس نے اس کی گردن کاٹ دی، ذبح کر دیا اس کو. کیوں؟ انہیں کیا کرا، دین برباد کر دیا اس کا. انہیں پھولتے کیا ہے، اس کے اندر انا پیدا ہوتی، یا اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا، یا انہیں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا. اور لوگوں کو بہت خواہش ہو گئی نا آج کل، جب سے سوشل میڈیا نکلا، کپڑے پہنے تو لائکاں کرنا، لوگ دعوتوں میں گئے تو لائکاں کرو ہمارے کو، فنکشن کرے تو لائکاں کرو، یہ چل رہا. تو وہ سب کیا ہے، نفس ہے یہ پورا. اس سے انسان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو معاملے سمجھ کے بیٹھے لوگ. تو حضرت وہاب بن منبہ کیا فرماتے ہیں، جو تیری جھوٹی تعریف کرے تو محفوظ نہیں کہ تو اس سے محفوظ نہیں کہ وہ تیری جھوٹی مذمت بھی کرے گا، ان لوگوں کے سامنے تیری برائی بھی کرے گا. فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کتاب لکھے ہیں ان کا نام کیا ہے، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرماتے ہیں جب کوئی انسان آپ کے پاس آئے اور کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کیا، یعنی چغلی کرے، تو آپ پر 6 باتیں لازم ہے کرتے، اپن ایک بھی لازم نہیں کر لیتے. تو یہ 6 باتیں کیا علاج ہے کس کا، چغل خور اور چغل خوری کا. تھوڑا آگے آئیے، جگہ پور کیجیے، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے، قریب ہٹ کے بیٹھیے. تو 6 باتیں اپنے اوپر لازم کر لے بول رہے ہیں. کیا ہے؟ پہلی بات، اس کی تصدیق نہ کرو، یعنی آ کے بولتے ہی صحیح بول رہے ہیں مت بولو، یہاں صحیح بول رہے ہیں مت سمجھو بول رہے ہیں. تصدیق کرنا کسے بولتے ہیں؟ کوئی کچھ بولا تو جی ہو بولنے کو بولتے. تو آپ فرما رہے ہیں اس کی تصدیق نہ کرے، مطلب زبان سے جی ہو بولے نہ دل میں صحیح سمجھے اس کو، یعنی اس کو کیا کرے، اسٹیٹس کو بولتے، جہاں ہے وہیں رہ، ٹھیک ہے سن لیے بات اس کی، سن لو بول رہے. تو چغل خور اہل اسلام کے نزدیک قابل شہادت نہیں ہے. اللہ اکبر. شہادت تو گواہی، اسلام میں گواہ بننے کے لیے بات اصول ہے. عدل ایک اصول ہے. عدل کسے بولتے ہیں؟ کوئی آدمی قابل اعتبار ہو. تو قابل اعتبار ہونے کے بھی کچھ اصول ہیں. وہ کیا ہے؟ اس میں ایک
کہ انہیں چغلی کھاتے پھرنے والا نہ ہو. تو ویسے شخص کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس کی گواہی قبول نہیں کرتے اسلام. پہلے زمانے میں جو اسلامی عدالتیں تھیں اس میں گواہ کوئی بنا تو اس کے بارے میں تحقیق ہوتی تھی کہ انہیں چغل خور نہیں رہنا, جھوٹا نہیں رہنا, بری صحبت میں بیٹھنے والا نہیں رہنا. تو یہ سارے اس کے اصول تھے. تو اس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ چغل خور اہل اسلام کے نزدیک قابل شہادت نہیں ہے, اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, جس کا ترجمہ ہے یعنی جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے معاملے میں غور و فکر کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے کسی پر ٹوٹ پڑو, یہ نقصان ہوتا ہے اس کا. ہاں, دوسرے کیا بتا رہے ہیں کہ اسے اس کام سے روکو. پہلا تو کیا ہے, تصدیق نہ کرو, اس کی بات کو سچا نہ جانو. دوسرے اسے اس کام سے روکو کیونکہ برائی سے روکنا واجب ہے. انہیں چغلی کرانا کسی کے آگے تو اس کو بولنا بھائی ضرورت نہیں ہے ہمیں کو چغلی کرنے کی, اللہ واسطے نکو بھائی, آپ ادھر کی ادھر نکو, سنو ہمارا چھڑ جاتا آپ سے. اب جا کے آپ ایسا بولے بلکہ اس کو بولتا جس کے آگے سنا ہے نہیں وہ کچھ بھی کر لینا. لیکن اپن کیا کرنا, اس کو سبق سکھا دینا. سبق بولے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, محبت سے بھی بول سکتے. اب ایسا بولے تو کئی ایسا کریں گے, بیویوں کی عادت رہتی, آج ساس ایسا کرے, آج نند ایسا کری, یا پھر کسی اور کی بھی رہتی, بیوی کی عمر زیادہ رہتی, دن تمام کی رپورٹنگ کرنے کی عادت رہتی نا ان کو, تو آتے شروع ہو جاتا. تو ان کو محبت سے سمجھانا, دیکھو بھائی ایسا بولنے سے میری امی کے بارے میں دل میں براس ڈالنا چاہ رہے ہیں تم, اچھی بات نہیں. تمہاری امی کے بارے میں برا بولا تو اچھا دکھتا کیا, تو وہ سننے والی سنتی نہیں تو بہت برا ہو جائیں گا ایسا ہوا. تو اس واسطے کم سے کم اس کو نارمل وقت میں جب تو سن لینا, اسی وقت نہیں بولنا, بعد میں بولنا کہ یہ چیز اچھی نہیں, سمجھانا اس کو. اللہ رسول کا ایسا حکم ہے, اپن ادھر کی ادھر نہیں کریں گے نا. آپ میرے امی بہنوں کے بارے میں میرے کو بولو نا, میں بولتا ہوں اچھے سے ذکر کریں گے, اچھے سے نہیں بھی کرے تو ذکر نہیں کریں گے, خاموش ہو جائیں گے. تو کم سے کم چغلی کے گناہ سے بچ جاتے. تو روکو بول رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا ترجمہ ہے تم لوگ اچھی جماعت ہو, مسلمانوں ایمان والو تم کیا ہو, خیر امت, اچھی جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے, دوسری قوموں کے لیے. کیا کرتے ہو تم لوگ, نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. یہ آیت کی وجہ سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں. اچھا, تیسرا کام کیا کرے, اللہ کے واسطے اس سے بغض رکھے. کس سے؟ چغل خور سے, کیونکہ وہ گناہ گار ہے. چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس سے ناراضگی واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چغل خوری کر کے کوئی ہم سے ناراض نہ ہو, یہ چاہیں اور کوئی دوسرا کرے تو اس سے ناراض ہو رہی, ایسا نہیں ہونا. ہم خود پہلے نہیں کرنا چغل خوری, ہم خود کسی کی غیبت نہیں کرنا, ہم خود کسی سے دل میں حسد نہیں رکھنا. پھر کوئی دوسرا کرا ہم کو برا دکھ رہا تو اتنی بری بات نہیں ہے, ورنہ ہم کیے جا رہے ہیں اور دوسرا کر رہا تو برا دکھ رہا, تو یہ دوہرا معیار نہیں رہنا. چوتھی بات بتا رہے ہیں, غائب بھائی کے بارے میں برا خیال دل میں نہ آنے دے. مطلب کوئی آگے چغلی کرا تو اس کے بارے میں دل میں براس مت لالو بول رہے ہیں, کیونکہ مسلمان کے بارے میں برا خیال دل میں لانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. لوگ حرام سمجھتے اس کو, بہترین ڈش ہے یہ تو روزانہ کی بدگمانی, انہوں ویسے انہوں ویسے, انہیں ایسا انہیں ویسی, یہی ہے ہمارے پاس, جبکہ حرام ہے. کیوں؟ قرآن میں ہے. اس کی ممانعت کہاں سے؟ قرآن سے. اب حدیث بولے تو غریب ضعیف یہ بول کے شروع کرتے ہیں. قرآن کا کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بعض الظن اثم, بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں جو بدگمانی ہم کر لیتے ہیں وہ گناہ ہے. بول رہے ہیں پانچویں چیز جو ہم کو اختیار کرنا ہے, کوئی آ کے ہم کو رپورٹنگ کرا تو اس کے معاملے کی ٹوہ نہ لگائے. انہوں بولے سو صحیح ہے, معلومات کرتا ہوں میں, سامنے بلاؤ ان کو, دو بدو آؤ, مقابلہ دلائیں گے. ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں مقابلہ دلائیں گے, بلاؤ اس کو, بلاؤ, ویڈیو بنایا تو ویڈیو میں دیکھو میں دیکھا یہ ہے. تو بول رہے ہیں اس کے معاملے کی ٹوہ نہ لگائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجسس بولے تو کسی بات کے پیچھے جانے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تجسسوا, تم جاسوسی نہ کرو, کسی بات کے پیچھے پیچھے مت جاؤ. چھٹی بات یعنی علاج, اس چغل خور کی جس بات سے آپ راضی نہیں اسے نہ کریں, کیونکہ جو بات اس چغل خور نے کی اسے کسی کے آگے بیان نہ کریں. یعنی اب چغل خوری کوئی کرا آپ کو, وہ بات بری ہے سمجھ رہے ہیں آپ, تو پھر وہ بات کو آگے مت بڑھاؤ. بول رہے ہیں حالانکہ انہیں آ کے بولا سو صحیح بھی ہو سکتی بات, مگر ہوں گا کہ آپ دو بدو کریں گے آپ, تو فساد ہوتا. بیوی بول دی آپ کو, امی آج بہت گالیاں دے دی میرے کو, کیا ہے امی بول کے مقابلہ کرے, کیا ہوتا اس کے بعد؟ ایک بیوی کی مثال بیچاری انہیں گھٹ رہی, کوئی بھی بول سکتے, دوست آ کے کسی کے بارے میں بول دیا, یا آپ کوئی اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں اپنا ماتحت آ کے کسی کے بارے میں بول دیا, پڑوسی آ کے کسی پڑوسی کے بارے میں بول دیا, امام صاحب کے بارے میں کوئی کمیٹی کو بول دیا, ایسا کچھ بھی ہو سکتا. تو بول رہے ہیں اس کو بات کو بڑھاؤ مت, مقابلہ دو بدو مت کرو. کیوں؟ اس سے کیا ہو جائے گا اور وہ فساد پھیل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں فرماتے. پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھیں گھروں میں, بڑی بزرگ عورتیں, اچھے برے ہر زمانے میں رہے, لیکن زیادہ اچھی رہتی تھی. کئی باتیں ایسی گھروں میں چھوٹے موٹے ننند بھاوج میں, بہو بیٹے میں, ساس بہو میں ہو جاتی تھی, وہ لوگ وہیں وہ باتوں کو دفن کر دیتے تھے اپنے سینوں میں, اپنے سینوں کو سلامتی کی خبریں بنا لیتے تھے. لیکن اب آج کل کیا ہو گیا, ذرا کچھ بھی ہوتا ہی اماں کا بھی وہ حال ہے, تیری بیوی ایسا کری, آتے شروع ہوا. ارے ہاؤ بھائی, برے رہتے ہیں عورتیں, کون برے اچھے رہتے ہیں؟ ہم اچھے ہیں پورے, ہمیں بھی کئی برائیاں ہیں. لیکن ماں اگر بیٹے کو بار بار بول رہی تیری بیوی ایسا کری, تیری بیوی, اس کے دل میں براس آ جاتا ہے. اور ماں کی بات چونکہ قابل اعتبار رہتی, ماں ہے اور کرنا بھی چاہیے اعتبار, سچ بھی بول رہی ہوں گی, اس کی بیوی ویسا کری بھی ہوں گی, تب بھی کیا چاہیے, دفن کر لو بات کو سینے میں, مل کے رہتے, لڑ لیں گے نا, غیر ضروری میرا بیٹا بہو لڑیں گے تو گھر میں امن سکون رہتا. ایسے ہی کوئی اور رشتوں میں بھی اگر کوئی رپورٹنگ کرے, سچی بھی ہو ان کی بات, تو اصول بتا رہے ہیں کہ فساد کو پھیلنے نہ دینا. جیسے آگ لگی تو بجھاتے اور پیٹرول ڈالتے, تو
تو یہ جو مقابلے کرانا، معلوم بولے میں معلوم کرتا ہوں، دریافت کرتا ہوں، بولے کیسا، تم بھی آؤ انہوں بھی آؤ، فساد ہے یہ۔ اس کو جتنا ہو سکے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق سنوار دے، ہم لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بنے، لوگوں سے ہم کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو ضرر پہنچانے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھیے۔ اب آئیے آداب اسلام کی طرف سے صدقے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے۔ صدقہ بولے تو عام طور پہ لوگ سمجھتے پیسے دے دینا، یہ بھی ایک قسم ہے صدقے کی، لیکن صدقہ صدق سے نکلا ہے۔ صدق کے معنی ہوتے سچائی سے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا سچا کام ہے وہ۔ کیوں؟ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہیں کرنا ویسا، کرے تو صدقہ ہے۔ تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی تفصیل بیان ہوں گی، بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ مختلف قسم کے جو صدقات ہیں ان کو غنیمت جانیں۔ ہاں، تو کیا کیا ہے مختلف قسم کے صدقات؟ صدقات ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ کیا کیا ہوتے ہیں؟ راستہ بھٹکے ہوئے کو صحیح راہ بتا دینا صدقہ ہے۔ ہاں، ثواب ملتا ہے، اس پہ پیسے ہی لگ رہی نا، پٹک رہی، پریشان ہونے، اس کو ایڈریس نہیں مل رہا، اب زبانی تو بھی بتا دی ہے اور ہمت ہے تو لے جا کے چھوڑ دیا، آپ کو معلوم ہے، تو جتنا زیادہ اس میں آپ محنت کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اور بتا رہے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اب تکلیف دہ چیز بولتا ہوں، ہمارے پاس دو چیزیں معلوم ہوں، پتھر، موس کا چھلکا۔ گاڑیوں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ڈیرے کرسیوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی؟ یا سڑک کے اوپر کھڑے رہ کے باتیں کرتے رہنے، پپے بنا کے بیٹھنے، کرسیاں ڈال کے بیٹھنے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا یہ جو ہے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز نہیں ہے؟ چبوترے بڑے بڑے بنا دے کے لوگوں کے راستے تنگ کر دینے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ سب تکلیف دہ چیزیں ہیں، یہ سب ہٹانا صدقہ ہے۔ زبان میں لکونت والے کی بات کو سمجھ کر اسے بات سمجھا دینا صدقہ ہے۔ یعنی ایک شخص ہکلا ہے یا اس کی زبان میں لکونت ہے تو بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی، اللہ تعالیٰ رکھا، اس کے بھی تھیراپیاں ہیں کہ لوگ نہیں کرا، لیکن عمر بھر ویسی رہتے، علاج ہے اس کا بھی، 100% صحیح ہوتے نہیں ہوتے وہ تو اللہ جانے، شافی اللہ ہے، لیکن بہت حد تک ہو جاتے درست۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص زبان میں لکونت ہونے کی وجہ سے اپنی بات پوری طرح ادا نہیں کر سک رہا تو آپ کیا کر رہے ہیں، سمجھ جا رہے ہیں کہ نہیں یہ بولنا چاہ رہا، اور اسے بات سمجھا دے رہے ہیں، کچھ بھی جواب دینا ہے تو اس کو دے دے رہے ہیں، یا اس کی بات کسی اور کو بول دے رہے ہیں، بھائی یہ بولنا چاہ رہے ہیں، یہی بول رہے ہیں، آپ پوچھنا بھی، انہیں بولنا چاہ رہا کرتے آپ اندازہ کر کے کچھ غلط بول رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا، تو صحیح بات اگر اس کی طرف سے اس کی مدد ہے یہ، تو یہ بھی صدقہ ہے بول رہے ہیں۔ جس کسی چیز میں صدقے کی نیت کرے اس کے نامہ عمل میں صدقہ لکھا جائے گا۔ ہاں، آج میں کسی مسلمان کو گالی دوں گا پورا دن، صدقہ ہے میری طرف سے، آج کسی کو کوئی زبانی جسمانی تکلیف نہیں پہنچے گی، سارا دن صدقہ دے رہا ہوں، سمجھنا یہ جو نیت کے ساتھ کرے گا، چاہے تسبیح و تحلیل و تکبیر کیوں نہ ہو۔ ہاں، یعنی اگر کوئی یہ نیت سے کر رہا صدقے کے طور پہ میں یہ تسبیح پڑھ لوں تاکہ جتنی دیر تسبیح پڑھوں گا گالی دوں گا، جتنی دیر تسبیح پڑھوں گا غیبت نہیں کروں گا، جتنی دیر تسبیح پڑھوں گا زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالوں گا، تو یہ بھی صدقہ ہے، ہو رہا ہے، تسبیح پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا اور اسی طرح صدقہ دینے کا بھی ثواب مل جا رہا۔ حلال عورت کے پاس تعفف اور پاک دامنی کی نیت سے جانا صدقہ ہے۔ یعنی عورت کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک حرام طریقے سے جو زنا ہے، ایک حلال طریقے سے جو اس کی بیوی وغیرہ ہے اس سے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے کہ میں اگر حلال طریقے سے تکمیل نہیں کرا تو کہیں حرام کام مجھ سے نہ ہو جائے، بدنگاہی نہ ہو جائے، خیال خراب نہ ہو جائے، اپنی بیوی سے صحبت کر رہا وہ بھی صدقہ ہے بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حلال طریقے سے کوئی کام کرنا۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کی بات کرنا صدقہ ہے۔ کسی شخص کے سامان کو سواری پر چڑھانے میں یا اتارنے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے پیدل چلنا صدقہ ہے، یعنی مسجد دور ہے، چل کے جا رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اپنے آپ پر یا اپنے اہل و عیال پر اپنا مال خرچ کرنا صدقہ ہے، یعنی صدقہ بھی ہے اور جو ذمہ داری اور فریضہ تھا وہ ادا کرنے کا بھی ثواب ہے، دوہرا۔ یعنی ان پہ کرنا ہے، لیکن انہیں کیا کر رہا کہ نیت کر لے رہا ہے اللہ میں جو بھی اضافی خرچ کرو ان کے حق کے علاوہ، تو وہ جو اضافی خرچ کریں گا اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ خندہ پیشانی سے بولے تو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چڑچڑا پنا بغیر کرے، جھڑکی بغیر دیے، بیٹھو ایسا کرو بولنے کے بجائے اس سے خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات بول سکتے، بھائی ذرا مصروف ہوں، میں ذرا کام میں ہوں، آج میں نہیں مل سکتا، لوگ ہیں میرے پاس، ایسا کچھ بھی بولنا اچھے طریقے سے صدقہ ہے۔ درخت لگانا یا کھیتی کرنا جس کا پھل عوام الناس استعمال کریں صدقہ ہے۔ تو پہلے کے لوگوں کو بہت خیال تھا اس کا، لگاتے تھے، اب ایسو اکھاڑ دیتے، جھاڑنا پسند نہیں کئی لوگوں کو، بری بات ہے، جھاڑ سے بہت فائدے۔ اب دیکھو یہ گرمی جو روز بروز بڑھ رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا شہر تو پھیل رہا ہے لیکن جھاڑ ہوتے نہیں ہیں، سیمنٹ کے بلڈنگاں بنتے جا رہے ہیں، روڈاں سیمنٹ کے ڈلتے جا رہے ہیں، پانی زمین میں جذب نہیں ہو رہا، جھاڑ رہے تو جڑوں میں پانی اترا تو پانی جذب ہو کے زمین میں نمی رہتی، زمینوں میں پانی ختم ہو جا رہا، پورے نکال لے رہے ہیں، بورنگاں ڈال کے کھینچ لے رہے ہیں، تو آگے چل کے اللہ جانے کیا اثر ہوتا کہ کئی شہروں میں تو سوکھ گیا پانی، بہت پریشان ہیں لوگ۔ تو مختصر یہ کہ بتا رہے ہیں کہ عوام کے فائدے کے لیے کوئی بھی کام کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ نفع بخش علم سکھانا صدقہ ہے۔ نفع بخش علم بول تو خالی دین کا علم ہی نفع بخش نہیں ہے، کئی علوم ہیں جس سے حلال روزی حاصل کرتا آدمی، فن ہے کئی قسم کے جو لوگ جانتے ہیں لیکن نہیں سکھاتے، اور کیا کرتے ہیں وہ ملازم کو لمبا لے کے جاتے تاکہ اپنے پاس کام کرتے رہنا ہو۔ اب انہیں بھی بدماش رہتا، سیکھتا ہی سیٹ کے دکان کے بعد دکان ڈالتا، وہ ستایا تھا تو میرے کو بول کے، تو یہ ہر طرف سے خرابی ہے بولنے کا مطلب۔ تو ہماری نیت کیا رہنا بھائی، سکھا تو انہیں کیا دوسرا آتا، یا ہم اگر بہت اچھی طرح سکھانے والے رہیں گے، ایک کی جگہ 10 لائن لگی ہوئی رہتی، کیوں انہیں بہت اچھا سکھاتے، میرے کو بھی سکھاؤ، میرے کو بھی سکھاؤ، تو ایسے فائدہ رہتا ہے، کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نیتوں کی وجہ سے بہت فائدہ دیتی ہیں۔
ہاں نہر جاری کرنا، پہلے زمانے میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا تو نہریں بناتے تھے، شاخ نکالتے تھے ندی سے، تو نہر جاری کرنا یا کنواں کھدوانا، اسی طرح آج کل بورنگ دلانا سمجھو، جس سے راستے سے گزرنے والے پانی پی سکیں، صدقہ ہے۔ مسجد بنانا صدقہ ہے، مصحف چھوڑنا صدقہ ہے۔ مصحف بولے تو قرآن مجید کو بولتے، پارے رکھتے ہیں مسجد میں لوگ اس واسطے رکھتے ثواب ملنا ہوئی، لیکن میرا مشورہ ہے کہیں مسجد میں پارے رکھنے سے پہلے آپ مسجد کے انتظامیہ سے پوچھ لو بھائی ضرورت ہے کیا پاروں، کیوں بولے تو ایک انار 100 بیمار سنتے تھے، اب الٹا ہو گیا 100 بیمار ایک انار ہو گیا، یعنی پڑھنے والے کم ہیں پارے زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے مسجد کے انتظامیہ کو پریشانی ہو رہی کہاں رکھنا۔ اور کئی لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، بے حرمتیاں کر رہے ہیں، اپنے گھر کے پرانے پارے کتابیں لے کے قبرستانوں میں، کہیں بھی مقبروں میں، درگاہوں میں جھنڈوں کے رکھ دے رہے ہیں۔ بری بات ہے، آپ کی چیز ہے وہ، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کو صحیح طور پہ تلف کرو۔ وہ کیسا ہوتا ہے، زمین میں کہیں دفن کرو، لے جا کے گھر سے دور، شہر کے باہر جاؤ، اپنے کو تفریحوں کو جانا رہا تو نہیں جاتے، قرآن کی حرمت کی خاطر جاؤ، بجائے اس کے کہ روڈوں پہ ڈالے ہوا سے پورے پرچے باہر، پانیاں پڑ رہے ہیں تو پورا پانی اس میں جذب ہو کے زمین پہ بہرا، تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ وہ جھنڈے والا ذمہ دار ہے، اس کے پاس لے آ کے رکھے، وہ درگاہ والا ذمہ دار ہے، جس کی درگاہ میں لے آ کے رکھے، وہ چبوترے والا ذمہ دار ہے، تم ذمہ دار ہے، تم جانتے پوچھتے اپنے گھر کی مصیبت سمجھ کے اس کو، تو تمہارے نزدیک مصیبت ہو گئی وہ کتاب ہے، تو اب اگر ڈسپوز کرنے کے قابل ہو گئی، پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو ڈسپوز جیسا شرعی طور پہ کرنا ہے ویسا کرو، آگے میں نہیں چلا سکتے، پانیوں میں نہیں پھینک سکتے، دفن کر دینا زمین میں، یا پھر کوئی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے اس کو کوئی اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو معلومات کرو، وہاں لے جا کے ڈالو۔ تو مصحف چھوڑنا بولے تو پڑھنے کے قابل کوئی قرآن رکھنا کہیں پہ صدقہ ہے کہ لوگ پڑھتے رہے تو رکھے اس والے کو ثواب۔ اپنا کوئی دلی دوست یا جانشین یا اور اولاد جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے رہے، چھوڑنا صدقہ ہے۔ ہاں یعنی ایسا دوست بنانا جو اپن مر کے بعد اپنے لیے دعا کرے، یا ایسا کوئی اپنا مرید یا خلیفہ چھوڑنا جو لوگوں کو دین سکھائے، یا ایسی اولاد جو نیک کام کرے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ استغفار کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، نیک کام کریں گے، تو وہ شخص کے لیے وہ صدقہ بن جائیں گے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ ہے، درود پڑھنے کا بھی ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے نر کو مادہ پر چڑھ پانا صدقہ ہے، پہلے زمانے میں مشکل تھا ایسا تو اس کے واسطے بتلا رہے ہیں۔ ڈول مستعار دینا صدقہ ہے، پہلے زمانے میں کنوؤں کے اوپر ڈول نہ رہتا تھا، پانی کیسا نکالیں گے، کنواں ہے پانی بھی ہے، ڈول نہیں ہے، تو ایسے یعنی بتلانے چاہ رہے کوئی بھی ایسی مدد جو کسی کی تکلیف کو دور کر دے صدقہ ہے بولنا چاہ رہے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے کسی کو سواری پر سوار کرانا صدقہ ہے، پہلے جہادیں ہوتی تھی، جانے کے لیے سواری کا جانور نہیں ہے، آپ خود نہیں جا رہے ہیں، جانور دلا دیے کسی کو، جاؤ آپ لڑو اللہ کے نام۔ ایسے ہی کوئی طالب علم ہے، اس کی کفالت لے لیے، ایسے ہی کوئی اسکول میں پڑھ رہا، اس کی فیس آپ دے رہے، لوگ سمجھتے خالی قرآن پڑھا کے اس کو کفالت دیے تو ثواب ہوتا، ارے کوئی اسکول میں بھی پڑھ رہا تو اس کو آپ فیس دیے تو اس کا بھی ثواب ہے، آپ کو تعلیم ہے وہ بھی۔ کوئی فن سیکھ رہا، کوئی ہنر سیکھ رہا، کمپیوٹر سیکھ رہا، بچہ سیکھ لیا تو روزگار لگ جاتا، اس کی فیس آپ بڑھ دے رہے، صدقہ ہے، نہیں دیتے۔ آپ کو حیرت ہوں گی، عرصہ فاتحہ ہوئے تو لوگوں کو بغیر بولے کہیں لا کے نظر دیتے، یہ چھپانے کے بعد نہیں ہے، کوئی اور مرشد دوں گا چھپاتا، میں چھپاتا نہیں، لا کے دیتے میرے کو، اور بعض وقت زیادہ بھی آ جاتے، خرچہ بھی بچ کے رہتے، تو چونکہ میرے کو دے دیے، میرے کو اختیار ہے، میں کیا کرتا ہوں، اللہ میرے کو دوسرے ذرائع سے دیا بول کے میں وہ پیسوں کو کوئی اور خیر کے کام میں خرچ کر لیتا ہوں بول کے پورے نظم خان کھا کے چلتے رہتے، ورنہ لوگوں کے چندے پہ ڈیپینڈ رہے تو لوگوں سے قرضے لے کے بھاگ جانا پڑتا۔ تو مختصر یہ کہ بتانا ہے چاروں میں کہ ایک سال سمر کیمپ کے موقع پہ خرچہ زیادہ، آمدنی کم ہو گئی تھی، تو میں ایک سیٹ ہے بہت بڑے، میری بات نہیں ٹالتے انہوں، ان کی برائی بھی بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بھول گئے کیا ہوگا نہیں معلوم، ان کو بولا بھائی سمر کیمپ کے لیے آپ ذرا یہ انتظام کرو، تو ان کے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے شاید، یا نہیں سمجھے کیا ہوا نہیں معلوم، انہوں نہیں کرے، وہی سیٹ بغیر بولے عرس فاتحہ میں لا کے دیتے، سمر کیمپ میں نہیں دیا۔ کیوں؟ بعض لوگوں کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ کون سے کام کی کیا اہمیت ہے۔ یقیناً آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کے عقیدے کی قدر کرتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، لیکن علم دین کے راستے میں اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو بہت بڑا خرچہ ہے وہ، جو اس کو قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ترجیحات نہیں سمجھتے کیا چیز میں اہمیت ہے، اپنی مرضی سے جو پسند آیا اس میں خرچ کرنے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ ضرورت جہاں ہے وہاں خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے، نہ کہ آپ کو جو پسند ہے اس لائن میں خرچ کرنا۔ آپ کا بھائی بھوکا مر رہا، آپ اس کی مدد نہیں کر کے لے جا کے آپ کسی غیر کو دے رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا زیادہ۔ آپ کا بھائی حقدار تھا، آپ اس کا حق بھی ادا کر رہے ہوتے تھے جو بھائی ہونے کے ناطے، اور پھر ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کر، ڈبل ثواب نہیں سمجھتے لوگ۔ تو ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے ذرا معلومات کر لینا، شرعی رہنمائی حاصل کرنا۔ تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ اور آپسی اختلاف میں لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے 3 چیزیں ایسی ہے کہ اگر ان کو کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے کہ اس کی مدد کرے اور اس کو اس میں برکت عطا کرے۔ پہلی کیا ہے، کسی غلام کے آزاد کرانے کی کوشش کرنا، جو پہلے کے زمانے میں تھا، اب اور بچیوں کو شادیوں سے آزاد کرا دے رہے ہیں، کھلا لے رہے، طلاقاں دلا رہے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ نفسانیت کی قید ہے جو زندگیوں کو برباد کر رہی۔ اور بتا رہے ہیں کہ تعفف، دوسری بات تعفف اور پاک دامانی کی زندگی گزارنے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنا، یعنی یہ سوچ کے کہ بھائی میں حلال طریقے سے اگر تعلق بیوی سے قائم کروں گا تو حرام سے بچاؤں گا، اس نیت سے شادی کرنا۔ اور کسی مردہ زمین کو زندہ کرنا، یعنی قابل کاشت بنا دینا۔ تو زمین بول تو خالی زمین ہی نہیں، اگر کوئی فیکٹری ہے یا کوئی دکان ہے جو ویران ہو گئی، کاروبار نہیں ہو رہا، اگر ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے، کر دینے سے کسی کی روزی روٹی لگ جاتی، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ زمین بول تو پلاٹ خالی ذہن میں نہیں رہنا بھائی، ایک اصول بتاتے ہیں آپ کو، اس اصول کے تحت اور بھی جو باتیں اس میں بیٹھی سانچے میں اس کو بٹا دے سکتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو یعنی سست پڑ گیا، ہر وہ چیز جو ویران ہو گئی، اس کو آپ جو ہے اگر
استعمال میں لانے کے قابل کر دے رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اب آئیے بزرگان دین کے واقعات میں پہلے واقعے کا عنوان ہے بیڑیاں کٹ گئی کہتے ہیں۔ بیڑیاں کس کو بولتے ہیں؟ لوہے کے سزا کے طور پہ جو چائنا پیروں میں ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اس کو بیڑیاں بولتے ہیں۔ رومی نصرانیوں کی قید میں، رومی بولے تو روم پہلے ایک امپائر تھا، بہت بڑا سلطنت تھی، تو وہ جو پوری دنیا پہ لوگ کنٹرول کرے وہ نصرانی تھے عقیدے سے۔ تو رومی نصرانیوں کی قید میں کئی مسلمانوں کے ہمارا ایک نوجوان بھی تھا، زندان بولے تو مقام کے سپاہی ان قیدیوں کو زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ روز جنگل میں لے جا کر کام لیتے تھے۔ یہ جنگوں میں جو قیدی بناتے نا، عورتوں سے کیا کرتے، اپنے گھروں میں لا کر رکھ لے کے خدمت لیتے، اور مردوں سے کیا کرتے، کھیتوں میں باغوں میں لے کے پہلے زمانے میں خدمت لیتے، اور اسی حالت میں واپس لاتے، بیڑیوں کے ساتھ لے جاتے، بھاگنا نہیں بولتے، نہ ان کی بیڑیاں کھولی جاتی نہ ہی زنجیروں سے آزاد کیا جاتا۔ تو یہ بہت سخت سزا ہے، کام بھی کرو وزنی زنجیرہ پیروں میں، تاگا پھنس گیا تو بے چینی ہوتی توڑنے تک، تو یہ زنجیروں میں کیا حال ہوتا ہوں گا، اللہ محفوظ رکھے۔ وہ نوجوان جو بیڑیوں میں تھا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ بوڑھی ماں کا کوئی اور دنیاوی سہارا نہیں تھا۔ وہ اپنی دکھ بھری کہانی لے کر شیخ عارف کے پاس حاضر ہوئی، ایک بزرگ ہے، اور کہا میرے بیٹے کو رومیوں نے گرفتار کر لیا ہے، میرے پاس میری مختصر جھوپڑی کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں جسے بیچ کر بیٹے کا فدیہ ادا کر سکوں، یعنی پیسے سے دے کے چھڑا لوں، آپ ہی کوئی تدبیر فرمائیں، بلکہ بولی حضرت کو، شیخ عارف کو۔ بڑھیا کے جانے کے بعد شیخ نے زمین پر نظر جمائی اور کچھ پڑھا۔ کچھ روز بعد بڑھیا اپنے فرزند کو لیے خدمت شیخ میں حاضر ہوئی، اور اس نوجوان نے اپنا واقعہ خود ذکر کیا، میں زنجیروں اور بیڑیوں میں گرفتار جنگل میں کام کر رہا تھا کہ یک بیک میری زنجیریں اور بیڑیاں خود بخود گر گئیں، سپاہیوں نے پھر اور مضبوط زنجیریں اور بیڑیاں ڈلوا دی، مگر پھر ویسا ہی ہوا۔ نصرانیوں نے اپنے راہب کو بلایا، ان کے مذہبی رہنما کو راہب بولتے، اس نے آ کر پوچھا کیا تیری ماں ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں۔ راہب نے کہا یہ اسی کی دعا کا اثر ہے، اور کہا تجھے اللہ نے آزاد کر دیا ہے، ہم بھی تجھے قید نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے کے عیسائیاں بھی نیک تھے، دیکھو اب تو مسلمانوں کتنے نیک نہیں ہوں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے مجھے اپنے آدمی کے ہمراہ مسلمانوں کی سرحد میں بھجوا دیا۔ نوجوان نے اپنی زنجیریں اور بیڑیاں کٹ کر گرنے کا جو وقت اور تاریخ بتائی، وہ وہی سب کچھ تھا جس دن شیخ نے اس کی ماں کی خواہش پر دعا فرمائی تھی۔ تو ماں کی تڑپ اور بزرگ کی دعا، تو یہ چیزیں قیامت تک کے واسطے یاد رکھو۔ اور دعا ماں کی کیسا لگتی؟ ماں دعا کرو بولنے سے نہیں لگتی، کام ایسے کرنا، اماں خود دعا دینا۔ اور ایسے ہی کسی کو دعا کریے بولنے سے اچھا ہے دعا کا محل بننا اپنا، یعنی اس قابل بننا کہ انہیں دعا دیا۔ کسی کے ساتھ آپ کچھ سلوک کر دیے، کسی کے ساتھ آپ کچھ اچھا معاملہ کریں تو خود اس کے دل سے دعا نکلتی۔ ہمارے کارنامے تو تکلیفاں دینے کے ہے کہ سن کے بد دعا نکلے اور اپن مانتے دعا، تو کیسا ہوتا بولو پیسہ۔ دوسرا اور ایک واقعہ ہے ظالم سے نجات کرتے۔ تبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا، شہر کی 2 شیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو سعید قصاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گریہ وزاری کرتے ہوئے آئی۔ یہ بڑے بڑے بزرگاں گزرے، اب ان کے بارے میں لوگوں کو نامہ بھی نہیں سنائی دے رہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اگر جاننا ہے تو تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے، جس میں یہ سب بزرگان دین کے بڑے بڑے جو گزرے، سکے تو نہیں، بہت گزرے نا، لاکھوں ہے، کہاں سے دیکھیں گے پوروں کو، تو مشہور معروف جو گزرے ان کے احوال ہے پڑھنا، ایمان تازہ ہوتا، گھر میں وہ کتاب رہنا، تھوڑے تھوڑے ان کے واقعات پڑھتے رہنا۔ تو اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں، دستگیری بول تو مدد فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر میں آپ کی خدمت میں بھاگ کر آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ اب آپ بولیں گے بھائی پہلے کے بزرگ ایسے تھے، دیکھو لوگ جاتے بیڑیاں کٹ جاتے تھے، دعا کرتے قبول، آج کہاں ہیں ویسے؟ یہ جانے والے جیسے ہے ویسے کہاں ہیں پوچھتا ہوں میں، سمجھ رہے بات کو آپ؟ وہاں پہ اگر آپ گرا رہے ہیں ان کا پوزیشن، تو یہاں ہمارا بھی پوزیشن دیکھ لو ذرا کیا ہے۔ تو عوام خود اتنی نیک تھی، تو ان کے زمانے کے بزرگاں تو لازمی بات ہے ان سے نیک ہونا چاہیے۔ اب ہم جیسے ہے تو ہمارے جو علماء مشائخ ہیں ہم سے نیکی سے سمجھنا۔ شیخ ابو سعید قصاب رضی اللہ عنہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیہ بولتے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات بولتے جس کی دعا قبول ہو جائے نہیں رہا، بولے حضرت تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا ایسا شخص ملے گا وہ تیری حاجت پوری کرے گا، بلکہ حضرت وہاں بھیج دیے۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل بولے تو خوبصورت، وہ رعنا بولے تو زبردست صورت والے، خوش پوش بولے تو اچھے لباس والے نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب دینے کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے کیسے اماں کیا ہے، بولو بھائی کو ہے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا، میں حضرت قصاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تھی، انہوں آپ کے پاس بھیجے میرے کو۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، یہ لو انہوں یہاں بھیجے، انہوں یہاں بھیجے، واپس بھیج رہے، ان کی دعا قبول ہوگی بولی۔ ضعیفہ نے جھنجلا کر کہا عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردے کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ پھر مجھے زندے کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا۔ چڑچڑی ہو گئی بیچاری، بھلا اب میں کہاں جاؤں، بلکہ پریشان ہوئی۔ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصود پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا قصہ عرض کیا۔
شیخ ابو سعید نے فکر میں سر جھکا لیا، یہ کیا بھیج دیا بھائی میرے پاس، بول کے حضرت نیچے منڈی ڈال دی اور ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے حضرت۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامے کی آواز بلند ہوئی، لوگ کہہ رہے تھے بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ دعا کی تاثیر ظاہر ہوئی۔ اسی طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا، جب آپ کی دعا قبول ہو سکتی تھی تو پھر آپ وہاں کیوں بھیجے، اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرمائی؟ شیخ نے کہا میں اس چیز کو ناپسند کرتا تھا کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، ظالم بھی ہے تو میں کہوں دعا کیا بدوا تھی نا بھائی، تو بدوا نہیں ہونا، تو یہ کیا معلوم ہوا اللہ والے دوسروں کو بدوائیں نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور خضر علیہ السلام کے قبرستان میں جو ملے تو فتویٰ پوچھنے بھیجے تھے، اصل میں حضرت کرنا نہیں کرنا فتویٰ اس کے واسطے، تو انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے کہ جس کے شر سے لوگوں کی عزت آبرو جان مال خطرے میں ہو، تو وہاں سے معلوم ہوگا کنفرم ہوگا کہ دعا دیو بول کے بولے انہوں تو انہوں دے دیے۔ اسی بارے میں ایک اچھا مصرع شعر ہے، بلکہ رباعی ہے، 4 مصرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بد نصیبی ہے کار ظلم و ستم، یعنی کسی پہ ظلم اور ستم کرنا کیا ہے، بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی ہے کار بول تو کام کو بولتے، ظلم اور ستم کا کام کیا ہے، بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی ہے کار ظلم و ستم، ہر گناہ گار بحر ظلم میں ہے، یعنی اس قسم کا جو بھی گناہ کرنے والا ہے انہیں کس میں ہے، ظلمت بول تو اندھیروں کے سمندر میں غرق ہے انہیں ایسا شخص۔ پیش رب ہوں گے ظالم و مظلوم، کس دن؟ قیامت کے دن پیش رب ہوں گے ظالم و مظلوم، حشر کا روز جس کے حکم میں ہے، یعنی اللہ کے سامنے ظالم اور مظلوم سب پیش ہوں گے، اس دن حساب کتاب کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا اور سزا دیں گے، بلکہ بتانا چاہ رہے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ان واقعات سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ کئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں نہ صرف قبول ہوتی ہیں بلکہ سرعت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ان کو تلاش کر لیتے بیٹھنے کے بجائے پہلے ہم خود نیک بننے کی کوشش کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ ہماری سن لے، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما لے، اس کی کوشش کریں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگوں کو تلاش نہ کریں، لیکن ان کی صحبت اختیار کرنے، ان سے دین سیکھنے، اپنے باطن کی اصلاح کرنے کے لیے ضرور اللہ والوں کی صحبتیں ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ عزیزو، کچھ ضروری اعلان سماعت کر لیں۔ ہفتہ بھر میں جو ہفتہ واری مجالس و محافل ہمارے یہاں منعقد ہوتی ہیں، پیر کے دن چھوٹی درگاہ شریف میں مغرب سے عشاء کے درمیان، اور جمعرات کے دن بڑی بارگاہ میں عصر سے مغرب کے درمیان، اور یہاں منگل کے دن مغرب سے عشاء کے درمیان درس تصوف، وہ سارے پروگراموں کی تفصیل جو ہے وہ پیچھے پارٹیشن پہ اور ادھر بھی موجود ہے، آپ لوگ اس کو ملاحظہ کر لیں، اس سے استفادہ کریں۔ تعلیم بالغان کا بھی مسجد میں ہمارے انتظام ہے ان لوگوں کے لیے جو دن میں علم حاصل نہیں کر سکتے تھے اور کسی عمر کے ہوں، 10 بجے سے 11 بجے تک روزانہ جو ہے تعلیم ہوتی ہے جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں، اور یہاں خانقاہ شریف میں 4 بجے سے 5 بجے تک خواتین کے لیے تعلیم کا انتظام ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، مسائل بتلائے جاتے ہیں، معلم آتی ہیں وہ پڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تو سمر کیمپ چل رہا ہے جو انشاءاللہ 25 اپریل سے شروع، اب 25 مئی تک چلے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے 400 سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں یہاں خانقاہ شریف میں اور شاہین نگر کے 2 مساجد میں۔ یہ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ترغیب کے لیے بول رہا ہوں کہ وہ 400 میں 401 بھی اپن کے کیوں نہیں ہے، اس واسطے بول رہا ہوں۔ فائدہ اٹھا لینا، سال بھر تو کہاں پڑتے، کم سے کم 1 مہینے میں جو بھی معلومات دینی ضروری آپ کو ہم کو ہو جائیں گی وہ ہمارے کو زندگی میں بہت فائدہ دیں گی۔ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، بچے بچیوں بلا لحاظ عمر سب کے لیے انتظام، مرد حضرات اور بڑے بچوں کے لیے مسجد میں انتظام ہے، خواتین اور چھوٹے بچے بچیوں کے لیے یہاں خانقاہ شریف کی پہلی اور دوسری منزل پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اس میں کچھ اپنے طور پہ خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، روزانہ بچے آ رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے ہیں، الحمدللہ ان کی جو بھی خدمت ہے وہ معصوموں کی خانقاہ سے جاری ہو رہی ہے۔ اب کوئی اس میں کار خیر میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، چندے کا کوئی اعلان نہیں ہے، اگر بعض لوگ بولتے ہیں ہم کو بیگنے بولے تھے تو اس بات بول دیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو کریے خدمت۔ اس کے علاوہ ماہ محرم میں قطب الہند غوث دکن سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منعقد ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہر سال عید کے بعد کا جو اتوار رہتا نا اس دن مشاورتی اجلاس اور عید ملاب کی تقریب یہاں خانقاہ شریف میں رہتی ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، عید کے بعد جو بھی اتوار آئیں گے تو اس سال بھی انشاءاللہ وہ مشاورتی اجلاس اور تقریب عید ملاب کی منعقد ہوگی، آپ لوگ ضرور اس میں شریک ہوں۔ اور یہ جو بھی کیمپ منعقد ہو رہا ہے اس کے بھی ختم کیمپ پہ امتحان لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تمام شرکاء میں سرٹیفکیٹس اور تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو گروپ وائز انعام کامیاب ہوتے ہیں اول دوم صبح ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں ترغیب کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سالانہ جو ہے جلسہ اس کا منعقد ہوگا، اس کی جو بھی تاریخ طے ہوگی اس کا اعلان کیا جائے گا، آپ لوگ اس میں بھی ضرور شریک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب الدعوات، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو گناہوں کے میل و کچیل سے پاک فرمائیے، آپ کے حضور میں ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کو قبول فرمائیے، اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے آل اور اصحاب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہم کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اے اللہ اس پہ ہم کو استقلال مستقل مزاجی اور مداومت نصیب فرمائیے۔
اور جو بھی علم سیکھیں اس پر اخلاص کے ساتھ آپ کی رضا، آپ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، ان کی تکلیف پریشانی مرض کو دور فرمائیے۔ آپ ہی شافی ہیں، آپ ہی کافی ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک و مولا ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائیے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو والدین میں انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے بندوں کی تکلیف اور پریشانیوں کو آپ دور فرمانے والے ہیں، ان کی پکار کو آپ سننے والے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے مولا ہے، ہمارے مالک ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے، اور اے اللہ مسائل اور مصائب میں گھبرانے سے، پریشان ہونے سے ہم کو محفوظ رکھیے، ہمارے کام دنیا اور آخرت کے بنا دیجیے، دنیا میں بھی ہم کو بہتری عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔